أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا، اور آپ جھگڑا مت کیجیے، اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریق سے جو بہت ہی اچھا ہو، الا الذین ظلموا منہم، مگر ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ان میں سے سرکشی کی، وقولوا آمنا، اور آپ کہیے کہ ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، اس بات پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وإلہنا وإلہکم واحد، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ مکہ میں چونکہ مشرک لوگ رہا کرتے تھے اور مشرکین مکہ سوالات کے لیے کبھی یہود کو بلایا کرتے تھے، کبھی ان سے سوال خود کر کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور اسی طرح کبھی عیسائیوں کو بلا لیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس آسمانی علم ہے، تم آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو، یا یہ ہے کہ وہ خود عیسائیوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہیں تھا، نہ کوئی ان کے پاس کتاب تھی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں پر کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتلایا کہ اگر یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے کوئی آپ کے پاس گفتگو کے لیے آتا ہے تو آپ انتہائی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور عالمانہ گفتگو اس کے ساتھ کیجیے، یعنی ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یا ان کے سوالات کو دیکھتے ہوئے ان کے معیار کو مت دیکھیے کہ وہ آپ سے سوال جھگڑے کے انداز میں کر رہے ہیں، آپ سے سوال وہ انکار کے انداز میں کر رہے ہیں، آپ سے سوال استہزاء کے انداز میں کر رہے ہیں، آپ ان کے معیار کو مت دیکھیے، لیکن جب آپ کو گفتگو کرنا ہو تو اس وقت عالمانہ انداز میں گفتگو کیجیے، باوقار انداز میں گفتگو کیجیے، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کیجیے، یعنی الا باللتی ہی احسن، اس طریقہ پر گفتگو کیجیے جو سب سے بہترین اور اچھا طریقہ ہو۔ ہاں البتہ یوں ہو سکتا ہے کہ جب آپ گفتگو کریں اور آپ اس کو بڑا سمجھدار سمجھ کر، آپ اس کو بڑا کتاب کا عالم سمجھ کر آپ اس سے بات کر رہے ہوں، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر، ضد پر، عناد پر اتر آئے تو الا الذین ظلموا منہم، اور ان میں سے وہ لوگ جو سرکشی کر رہے ہیں، جو ضد کر رہے ہیں، جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں، جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، آپ اس سے گفتگو بھی مت کیجیے، آپ اس سے بات بھی مت کیجیے، اس کے سوالوں کے جوابات دینا بھی آپ پر لازم نہیں ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے وہ لوگ جو سرکشی کر رہے ہیں۔
اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات اس شخص سے کرنی چاہیے جو بات کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس سے گفتگو کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو حق کی طرف لے کر آئیں، یہ مزید ہٹ دھرمی پر اترے گا، ضد پر آئے گا، اناد اور ذاتی انا کا مسئلہ اس کو بنا لے گا، اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ان لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو بھی مت کیجئے کہ ان میں سے جو لوگ سرکشی کر رہے ہیں۔ وقولوا، ہاں جن سے آپ بات کر رہے ہیں، اب ان کے مذہب کی جڑ بالکل ہی مت کاٹ دیجئے، اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس تو کوئی مذہب نہیں تھا، ان کا مذہب کی تو جڑ ہی کٹ جاتی تھی، ابتدا سے ہی غلط تھے، نہ وہ کسی کتاب کو ماننے والے، نہ کسی رسول کو ماننے والے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مشرکانہ انداز میں قبول کرنے والے تھے۔ البتہ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے وہ کتاب کو مانتے تھے، یعنی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، رسولوں کو مانتے تھے کہ رسول کے واسطے سے وحی ہم تک آتی ہے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے پیغمبر تک اپنے احکام کو پہنچاتے ہیں، اپنی وحی کو بھیجتے ہیں۔ تو آپ کے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، تو جس آدمی کو آپ اپنے قریب کرنا چاہیں تو اس کے مشترکات کو دیکھتے ہوئے آپ اس سے گفتگو کریں تاکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ مانوس سمجھے۔ تو آپ ان سے جب بات کریں تو آپ یہ کہیں، وقولوا، آپ کہیے، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ کی طرف بھی نازل کیا گیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تورات کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے تورات پر، انجیل کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے انجیل پر، اور یہی طریقہ یعنی تمام اہل ایمان کا ہونا چاہیے۔ اہل ایمان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تورات کا انکار کرنے والا ہو یا انجیل کا انکار کرنے والا ہو۔ تو آپ ان کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے گفتگو اس انداز میں کیجئے کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو ہماری طرف بھی نازل کی گئی ہے۔ اب فرق کتنا ہے؟ صرف ایک درجے کا فرق رہ گیا ہے کہ تم انجیل کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اور تم اس کتاب کا انکار کر رہے ہو اور اس رسول کا انکار کر رہے ہو۔ جب تم کتابوں کے نازل کیے جانے پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن کا انکار کس بنا پر ہے؟ جب تم رسولوں پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تم کس بنا پر کر رہے ہو؟ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تم رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دعویٰ تو کیا نہیں کہ پہلی دفعہ تم یہ بات سن رہے ہو، تم اس دعوے سے نا آشنا ہو، یعنی تم اس بات کو سمجھتے ہو، تو لہٰذا ان کے قریب آنے کے مواقع زیادہ۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ بھی ایک ہے۔ جو الہ تورات کو نازل کرنے والا ہے، جو الہ انجیل کو نازل کرنے والا ہے، جو الہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجنے والا ہے، جو الہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنے والا ہے، وہی ہمارا الہ ہے۔ ہم بھی اسی الہ کو ماننے والے ہیں، اسی الہ نے قرآن کتاب عطا کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کو قبول کرنے والے۔ یعنی اس میں
شیطانیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس طرح تمہیں شیطان نے بہکا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کے درجہ سے بڑھا کر خدائی کے درجہ تک مبعوث کر دیا ہے، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو وہی مانیں گے اور اتنا ہی مانیں گے جتنا ہمیں اللہ نے بتلا دیا ہے۔ اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہ شیطانیت کا دخل ہوا اس میں۔ اور ہمارے مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، یعنی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نیا طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح پہلے ہم کتاب کو نازل کرتے رہے ہیں، اسی طرح اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف بھی نازل کیا ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یعنی بہت سے عیسائی جو انصاف پسند ہیں، یؤمنون بِهِ، وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، وَمَا يَجْحَدُ، اور نہیں انکار کرتے، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر منکر لوگ۔ یعنی یہ حقائق کھل کر بالکل سامنے آ چکے ہیں، لیکن ایک شخص نے جب ٹھان ہی یہ لی ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا، تو آپ کتنا ہی زور لگا لیں وہ اس بات کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص وہ آنکھیں بند کر لے اور دن کے وقت میں یہ کہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا، مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کو کیسے تسلیم کروا لیں گے کہ سورج موجود ہے؟ جس نے ایسے ہی آنکھیں بند کر لی ہیں اور یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے یہ کہنا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا، تو وہ کسی طور پر بھی سورج کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے کہ وہ طلوع ہو چکا ہے۔ تو یہی حالت ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، کہ ہماری آیات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو منکر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، وَمَا كُنْتَ، اور آپ نہیں تھے، تتلو، تلاوت کرنے والے، من قبلہ، اس سے پہلے، من کتاب، کسی کتاب کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے 40 سال قبل، یعنی نبوت سے پہلے 40 سال کی اپنی زندگی کا عرصہ جو مشرکین مکہ میں آپ نے گزارا ہے، اس دوران میں آپ نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یعنی آپ نے نہ کسی سے پڑھا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا ہے، نہ آپ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو اچانک شک میں پڑ گئے نا آشنا لوگ، ابطال کرنے والے لوگ، جھٹلانے والے لوگ شک میں پڑ گئے۔ یعنی 40 سال کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام نے کسی سے کتاب نہیں پڑھی، آپ علیہ السلام نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، جس کو ہم کہتے ہیں نبی امی، کہ ایسے نبی کہ جو نہ کتاب کو پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو جب آپ نے کتاب پڑھ کر سنائی ہے، جب آپ نے علوم کے معارف ان لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، تو اذا لارتاب المبطلون، تو یہ ابطال کرنے والے، یہ جھٹلانے والے اچانک سے شک میں پڑ گئے کہ یہ کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں یا کہیں سے یہ کسی کتاب سے دیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، یعنی اس کو وہ اساطیر الاولین قرار دے رہے ہیں۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ یعنی دین اسلام کا اور قرآن کا اصل منہج یہ ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوگا۔ اگر کوئی شخص
قرآن کو نعوذ باللہ وہ ختم کرنا چاہے، اس کے نسخے ختم کر دے، جس طرح کے بعض دفعہ تاریخ میں اس کے تجربات بھی کیے گئے، لیکن قرآن اس طرح ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی جو تحریر ہے، یہ قرآن کی حفاظت پر ایک اضافہ ہے، ورنہ اصل جو قرآن مجید ہے وہ تو سینوں میں محفوظ ہے۔ اور اسلام کا اور دین کا اصل منہج، اسلام کا اور دین کا اصل طریقہ وہ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہی ہے کہ یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو حق کو ہر طرح کی کسوٹی پر پرکھنے کے باوجود وہ اس کو قبول نہ کرتا ہو۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو قرآن نے اس کا جواب بھی دیا کہ جس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اسی معاشرے میں تم رہتے ہو، تم بھی ایسا قرآن بنا لو۔ قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ جب تم سے یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یعنی کسی طریقہ سے بھی کسی کو اگر شک ہو تو وہ اپنے شک کو ختم کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے، طریقہ اپنا سکتا ہے، لیکن وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس قرآن کا مقابلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف کا مقابلہ کسی علم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے پیغمبر اور رسول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ جو اسلام ہے، قرآن ہے، قرآن کی تشریحات ہیں، یہ جب تک کسی استاد سے نہ پڑھی جائیں، نہ سیکھی جائیں، اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ہمیشہ وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے خود ریسرچ کی ہے اور ہم نے خود کتابیں دیکھی ہیں اور ہم خود پڑھ کے آگے چلے ہیں، تو جو اس علم کے الفاظ الگ چیز ہیں اور اس علم کا نور الگ سے چیز ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، جو سند ہے کہ میں نے کس سے پڑھا، میرا استاد کون تھا، میرا دادا استاد کون ہے، ان کا استاد کون ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اگر یہ دین یعنی سند نہ ہوتی تو پھر تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا تھا، جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ تو اس لیے اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ دین کس سے سیکھا ہے، دین کس سے پڑھا ہے، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ثانوی درجہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے